أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی آمد، اس کی تاریخ بہت لمبی ہے، اور اس آمد کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ذری کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں شروع ہو چکا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر بر صغیر مسلمانوں سے اس وقت آشنا ہوا جب خراسان، ماوراء النہر اور اس علاقے کے افراد انہوں نے علم سیکھا اور اسلامی تعلیمات کا جذبہ لے کر اس علاقے میں داخل ہوئے. یہ وہ زمانہ ہے جو ہندوستان کی سیاسی پس منظر میں بہت ہی پھوٹ کا زمانہ ہے. آج کے اس زمانے میں ہم اس عہد کا تصور نہیں کر سکتے. ہاں، پڑھنے لکھنے کے بعد بہت کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. یہ ملک ہمارا بھارت جو بر صغیر کا آج ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، بڑا حصہ ہے. بر صغیر کا سب سے بڑا ملک اس وقت یہی بھارت ہے. اس وقت بر صغیر ان 5 ملکوں پر اور آس پاس کے تمام ممالک پر مشتمل تھا، اور یہ پورا اپنا تہذیبی ورثہ رکھتا. یہاں کے لوگ، یہاں کا کلچر، یہاں کی ساری چیزیں دنیا میں اپنا مقام رکھتی تھی، اور یہاں کے لوگ اپنے طور پر ایک اچھی زندگی، کاروباری زندگی، کھیتی کی زندگی اور ایک معاشرتی زندگی گزار رہے تھے. سیاسی نظام وہ الگ الگ تھا. الگ الگ راجا اور مہاراجا وہ یہاں کے سیاسی نظام اور مستقل سلطنت کے مالک تھے. وہ منظرنامہ ہی کچھ اور تھا. آج کا منظرنامہ کچھ اور ہے. آج اگر اس پر بات کی جائے تو اس لیے کہ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. آج اگر مغل دور پر بات کی جائے گی تو اس لیے کہ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ واپس آئے گا. آج اگر انگریزوں پر بات کی جائے گی تو اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان میں حکمرانی کے دوران عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، اس لیے نہیں کہ اسے واپس آنا ہے. جو ماضی ہے وہ ماضی ہے، نہ اسے واپس لایا جا سکتا ہے اور نہ اسے لوٹایا جا سکتا ہے. نہ اس میں ہوئے حالات کا کسی کو ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ان حالات کو کسی کے اوپر رکھا جا سکتا ہے. ماضی کو ہمیشہ ہمیں عبرت کے لیے پڑھنا چاہیے، نصیحت کے لیے جاننا چاہیے. ہمیں ماضی کو لے کر کے آپس میں، آج کے معاشرے اور سماج میں، آج کی انسانی برادری میں بٹوارے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج جو ہم کریں گے اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا ہوگا. ماضی جو تھا وہ گزر گیا، ماضی کے نتیجے میں ہم آپس کو نقصان پہنچائیں، یہ کہیں کی سمجھداری نہیں. سید معید الدین چشتی علیہ الرحمہ جو خراسان کے علاقے سے ہندوستان آئے اور بر صغیر میں انہوں نے اس زمانے میں اجمیر کو اپنا مسکن بنایا. اجمیر اس زمانے میں راجپوتانہ سلطنت کا ایک بڑا مرکز تھا. وہاں پر جو راجپوتوں کی سلطنت تھی وہ بڑی مضبوط تھی.
اس کے رشتے دلی سے بھی تھے اور اس کے رشتے اس ملک کے دیگر علاقوں سے بھی تھے، یو پی سے بھی تھے اور بہت سارے علاقوں سے تھے، خاص کر یو پی میں قنوج سے تھے۔ اور وہاں کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جو اس وقت کا راجا تھا، وہ بڑا ہی طاقتور، اہم۔ اس وجہ سے اس زمانے میں اجمیر کو اہمیت حاصل تھی۔ اجمیر اسے اس پورے خطے میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، سینٹرل پوائنٹ بنا ہوا تھا۔ سید محی الدین چشتی علیہ الرحمہ نے اجمیر کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں کے راجا نے انہیں اپنا مسکن بنانے کی اجازت بھی دی، یعنی نہ ان کو بھگایا، نہ ان کا قتل کیا، نہ انہیں ختم کیا، نہ ان کے ساتھ ایسا کوئی کام کیا جسے ہم ظلم سے تعبیر کریں۔ اعتراضات ہوئے، ان کی بہت ساری سرگرمیوں کو لے کر کے سوالات اٹھے، ان کی بہت ساری باتوں کو لے کر کے ان سے سوالات کیے گئے، لیکن ہمیشہ انہوں نے اپنے کام کو نمایاں رکھا، اپنی زندگی کو عوامی رکھا، اپنی باتوں کو صاف ستھرا رکھا اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں ہمیشہ بے داغ رہے۔ اسلام کی وہ سچی تعلیمات جو ان کی زندگی میں رچ بس گئی تھی اور جسے وہ اپنے ماننے والوں کی زندگی میں پختگی سے دیکھنا چاہتے تھے، ان کی تربیت یہی تھی کہ اگر اسلام مانتے ہو تو اس کی سچی تصویر بنو، تمہارے اخلاق میں، تمہارے کردار میں اور تمہارے معاملات میں اسلام نظر آنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات تمہاری خوشبو میں رچ بس جانا چاہیے، تمہاری زندگی اگر کسی کو دکھے تو اسلام کی تعلیمات اسے دکھنے لگے، تم ایک چلتا پھرتا نمونہ بن جاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ عوام الناس نے ان کا استقبال کیا، عوام نے ان سے زندگی کے وہ اصول سیکھے جس کی انہیں ضرورت تھی۔ یاد رکھیے، عمومی طور پر سیاسی سربراہ اور مملکت کے ذمہ داران، چاہے وہ مسلم رہے ہوں یا غیر مسلم، عمومی طور پر ان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، لیکن وہ مذہب کے پرچارک نہیں ہوتے، وہ مذہب کے نمائندہ نہیں ہوتے ہیں۔ عام مذاہب میں یہ چیز نمایاں ہے، اسلام میں یہ قابل گرفت ہے، اسلام میں یہ تعلیمات میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص وہ اسلام کو مانتا ہے تو خواہ اپنی زندگی میں کسی مقام و مرتبے پر ہو، کسی ذمہ داری اور عہدے پر ہو، خواہ وہ سلطنت کا ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو، فرمانروا ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں بھی اسلام آنا چاہیے۔ وہ بھی پابند ہے اسلامی تعلیمات کا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود بادشاہ وقت، ایاز ایک نوکر غلام، لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بھی تھے اور اس زمانے میں پوری نظام کے باغ دور کو سنبھالنے والے تھے، اسلام نے جو نظام، جو سسٹم، جو رولز دیے ہیں، اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغوا کار بھی تھے اور نبی بھی تھے، لیکن آپ ان کی زندگی دیکھ لیں، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور اس کے بعد کے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان میں فرق تو ہے آپس میں، لیکن ان میں سے ہر شخص اسلام کی تعلیمات کا پابند رہا ہے۔ سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ بھی اسلامی تعلیمات کے پابند تھے، گرچہ وہ مرا نہیں تھے، لیکن عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کے مربی تھے، اور یہی ان کا کرشمہ تھا
جس نے لوگوں میں جادو سا کام کیا اور لوگ ان کی شخصیت کے قریب ہوتے چلے گئے. خراسان سے آیا ہوا ایک شخص بر صغیر کا ہیرو بن گیا اور لوگوں نے ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم